حسان صاحب امینی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ کبھی ان کی فکریں ہوتی ہیں کہ زبان درست ہو، تو کبھی فکر ہوتی ہے کہ قلم درست ہو۔ آپ کا ادارہ محدود ہی نہیں، کبھی بنون کی فکر ہے تو کبھی بنات کی، کبھی علوم عصری کی تو کبھی علوم و فنون کی۔ یہی کچھ جو سامنے ہے اسی پہ بس نہیں، فکریں اور ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، نہیں تیرا ٹھکانہ قصر شاہی کے گنبد پر۔ ایک بار بھرے مجمع سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس ادارے کو، اس ادارے کے معاونین کو، اس ادارے کے محبین کو، اس ادارے کے مدرسین و ملازمین کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے۔ آپ کی آواز کم رہی، اللہ خوب خوب بدلہ عطا فرمائے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک موسم ہوتا ہے، بارش کے موسم میں بارش ہی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جلسے کا موسم چلا ہوا ہے اور آج کے دن میں کئی جگہ جلسے ہیں اور جلسہ ہی نہیں، مشاعرہ بھی ہے، لیکن میں آپ کی علماء کی اکابرین کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اشرف العلوم کی آواز پر اتنی بڑی تعداد موجود ہے جن کے لیے ہم کرسی کا انتظام نہیں کر پا رہے، میرے سامنے کھڑے ہوئے احباب ہیں، خدا گواہ ہے، اس کا اجر تو بس اللہ ہی آپ کو دیں گے۔ کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، یہ محبت آپ کو اللہ جنت میں لے کر پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اور ایک شورا کے ممبر جناب حضرت مولانا حسان صاحب امینی محتمم مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کروں گا کہ عثمان بن عفان، بھول ہو گیا نام، عثمان بن عفان کے محتمم حضرت حسان دامت برکاتہم سے گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صرف 2-1 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اسی لیے کہ میں اس ادارے کا ایک رکن شورا ہوں، بلکہ 25 سال سے الحمدللہ اس میں منسلک ہوں۔ ایک چھوٹے سے ادارے میں تھا، جب ہم ایک چھوٹی سی جگہ پہ تھے، ادارہ تو وہی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ فقیر آباد میں ہم لوگ تھے، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جتنا بھی ہم کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج وہ منظر ہمیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے کتنے ساتھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حضرت قاری صاحب، شہاب الدین صاحب وہ بھی چلے گئے، مولانا منظور قاسمی دامت برکاتہم وہ بھی چلے گئے، حضرت مولانا عبدالستار صاحب کاکٹ پور فقیر شاہی وہ بھی چلے گئے، حضرت مولانا ابو داؤد صاحب کندرا پاڑا والے وہ بھی چلے گئے۔ بہرحال میں ایک رہ گیا ہوں، میں کچھ دن چل جاؤں گا۔ مولانا امان اللہ صاحب تو بہرحال میں کہتے جوان ہے، حضرت امیر شہر کہتے ہیں آپ جوان ہیں، سب سے چھوٹا، سب سے کم عمر، حضرت نے قبول کیسے کر لیا میرے سمجھ سے باہر ہے۔ آپ بھی سوچتے رہیں گے کہ جن حضرات کا نام ہے گناتے ہیں یہ تو ان کے پوتے کے برابر ہے، لیکن اللہ نے جب قبول کیا بس اللہ نے حضرت امیر شریعت کے دل کے اندر میری محبت ڈال دی۔ اور محبت ایسے نہیں ہے جیسے ایک بچے کو اپنا باپ جو ہے انگوٹھا پکڑ ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، امیر شریعت نے 30 سال میرے ہاتھ کو پکڑ کے چلایا ہے، مکہ میں چلایا، مدینے میں چلایا، اڑیسہ میں چلایا، اور آج بھی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور اسی طرح جوڑتے رہیں۔ ایسا ماحول الحمدللہ، ایسا ماحول جب ہم دیکھتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم چھوٹی سی جگہ پہ تو اللہ نے اس کو آج آباد کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، ہم آگے بھی الحمدللہ آہستہ آہستہ رفتار
بار جو ہے ہم کیا کہتے ہیں دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ایک تاریخی چیز بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے, آنے والی امت کے لیے, آنے والی نسل کے لیے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ایک بہترین ذخیرہ بنے گا. بھائیو دوستو, ایک تھوڑی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج سے 25 سے 30 سال پہلے, آج سے 25 سے 30 سال پہلے اس سرزمین اڑیسہ کے اندر کوئی ایک حافظ قرآن نہیں تھے. ہمارے بڑے, ہمارے اکابر, ہمارے مربی, ہمارے باپ و اجداد کبھی بہار سے حافظ کو لا کے قرآن سنتے تھے رمضان میں, کبھی بنگال کی طرف جاتے تھے, کبھی یو پی کی طرف جاتے تھے. کہیں ایک آدھا حافظ آتا تھا پورے کیندرا پاڑے کے اندر, سارے جا کے اس کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے. ان علماء کرام, ان مدارس والے نے الحمدللہ آج ہر مسجد کے اندر ایک بہترین خطیب, بہترین امام, بہترین کہتے مؤذن انہوں نے دیا ہے. یہ ان کا احسان ہے. اور بتاتے چلوں آپ کو, اور ایک جملہ بتاتے چلوں, میں آپ کو وقت لینا نہیں چاہتا, صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان علماء کی خدمات کیا ہیں, ان علماء نے کیا کیا آپ کے ساتھ, کیسا سلوک کیا ہے. آپ کی نسل کو, آپ کے مسجد کو, آپ کے مدرسے کو, آپ کے محلے کو, آپ کی بستی کو, آپ کے علاقے کو قرآن اور حدیث سے روشن کیا ہے. میں بتاتے چلوں, جہاں برہمپور سے لے کر چڑھئی ہوم تک ہر سال الحمدللہ کئی ہزار حفاظ کرام ان مدرسے والے نکالتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے فکر کیا کسی بھی کیا کہتے ہیں اس کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر جب کسی ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جب کمی ہو جاتی ہے تو اس کو فلفل کرنے کے واسطے پوری گورنمنٹ توجہ دیتی ہے. آپ نے کبھی سوچا جو حفاظ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے, جو حفاظ کرام ضعیف ہو گئے, جو حفاظ کرام بیمار ہو گئے, ان کی جگہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ علماء کرام سوچ رہے ہیں, یہ علماء کرام فکر لے رہے ہیں. جس کی وجہ یہ ہے آج آپ کے سامنے بیگ لگا ہوا ہے, آج آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے طلباء, یہ امیر شریعت اور ان کے جتنے پورے کے پورے ان کے اساتذہ اور پوری جماعت کی محنت جو ہے آپ کے سامنے لا کے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے. اتنی بات کہہ کے میں جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے اخیر وقت تک بیٹھ کے علماء کرام کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.